حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم و شان نبی اور رسول ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی تھی۔ وہاں بت پرستش عام ہو چکی تھی، اور وہاں کے حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے والد آجر سے کہا، اے میرے والد، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، ان کے والد آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بے تعلق ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی تو آپ اس وقت نوجوان تھے۔ آپ کی عمر لگ بھگ 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخر کار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے پکوان پکاتے اور بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو بررک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے روز کے معمول کے مطابق ان لوگوں نے عید کی تیاری کر لی اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ ابراہیم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہوا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرح رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ بے بس ٹوٹے ہوئے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور ہمارے بتوں کو توڑنے کو کہا کرتا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ پھر سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، اور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے پوچھو۔ پھر وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس نصیحت کے بعد بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا،
ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کریں، اس گھیرے میں رکھا جائے۔ پھر لکڑیاں جمع کی گئیں، لکڑیاں اتنی جمع ہوئیں کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جھولا تیار کیا گیا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ان دنوں جو راحت و سکون تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد آج تک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ دوستو، اب نمرود بادشاہ کا واقعہ آتا ہے۔ آگے کا واقعہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ جو لوگ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔